بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نااعتماد، آج ہمارا تعلیم الصرف کا سبق نمبر 16 ہے۔ تو سبق نمبر 16 ہے ہمارے ماموز کے قواعد۔ تو ہمارے پاس پہلا قاعدہ ہے آمنہ کا قاعدہ۔ آمنہ کا قاعدہ ہے کہ جب ایک کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ آئیں، جب ایک کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ آئیں اور دوسرا حمزہ ساکن ہو تو دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ کس سے دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق کس حرف سے بدلنا ضروری ہے؟ حرف علت سے بدلنا ضروری ہے۔ اور حرف علت آپ کو پتہ ہے 3 ہے، الف واو یا۔ تو اب دیکھیں کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا ضروری ہے، یعنی فتح کی صورت میں الف سے، اور ضمہ کی صورت میں واو سے، اور کسرہ کی صورت میں یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے مثال ہے ہمارے پاس آمنہ سے۔ آمنہ سے آمنہ کیسے ہوا کہ ہمارے پاس دو حمزہ ہیں، ایک کلمے میں دو حمزہ ایک ساتھ آئے اور پہلا حمزہ ہمارے پاس متحرک ہے، دوسرا حمزہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ساکن ہے۔ لہٰذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق کس سے بدل دیں گے؟ حرف علت سے بدل دیں گے، یعنی دوسرے حمزہ سے پہلے، یعنی جو پہلا حمزہ ہے اس پر حرکت کون سی ہے؟ فتح کی ہے۔ تو لہٰذا دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق یعنی فتح کے مطابق ہم اس کو حرف علت الف سے بدل دیں گے۔ تو یہ آمنہ سے آمنہ اور اومنہ سے اومنہ، یعنی اب دوسرا حمزہ ساکن ہے تو اس کو پہلے حمزہ کی حرکت کے مطابق حرف علت سے بدلیں گے، تو پہلے حمزہ پر جو حرکت ہے ہمارے پاس وہ ضمہ ہے، تو لہٰذا دوسرے حمزہ کو ہم کس سے بدل دیں گے؟ واو سے بدل دیں گے۔ تو اومنہ سے اومنہ اور ایمان سے ایمان، یعنی پہلے حمزہ پر کیا ہے ہمارے پاس؟ کسرہ ہے، تو لہٰذا کسرہ کی صورت میں یا سے بدلنا ضروری ہے، تو لہٰذا یہاں پر حمزہ کو ہم یا سے بدل دیں گے، تو ایمان سے ایمان ہو جائے گا۔ فائدہ میں دیکھیں کہ مذکورہ قاعدہ کل خذ مر میں جاری نہیں ہوا، مذکورہ قاعدہ کل خذ مر میں جاری نہیں ہوگا، یہ اصل میں ہے، کیونکہ کل خذ اور مر اصل میں او کل او خذ اور او مر بروزن افعول تھے، یہ اصل میں او کل او خذ اور او مر بروزن افعول تھے، دوسرے حمزہ کو تخفیف یعنی آسانی کے لیے حذف کیا تو اکل اخذ عمر ہو گئے۔ جب یہاں پر ہم نے اکل اخذ اور عمر ہوئے تو اب حمزہ وصلی ما بعد کے متحرک ہونے کی وجہ سے حذف ہوا، یعنی جب فا کلمہ متحرک ہو تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا حمزہ وصلی کو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر گرا دیں گے، حذف کر دیں گے، تو یہ اکل سے کل، خذ سے خذ، اخذ سے خذ اور عمر سے مر رہ جائے گا بروزن ال۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے جائن کا قاعدہ۔ نمبر 2 جائن کا قاعدہ، جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزہ ایک ساتھ آئیں، جب ایک کلمے میں دو متحرک حمزہ ایک ساتھ آئیں اور ایک حمزہ مکسور ہو، ایک حمزہ مکسور ہو تو دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا ضروری ہے، دوسرے حمزہ کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے جائن سے جائن، پھر تعلیل کے بعد جائن ہو جائے گا۔ فائدے میں دیکھا ہے کہ اصل میں جائن بروزن فاعلن تھا، یا کو ہم نے کیا کیا؟ قائلن بائعن کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا، قائلن اور بائعن، اصل میں قاولن اور بائعن، یعنی واو کو ہم نے کس سے بدل دیا تھا؟ حمزہ سے بدل دیا تھا، تو یہاں پر فاعلن تھا، یا کو قائلن اور بائعن کے قاعدے سے حمزہ سے بدل دیا تو جائعن ہو گیا، دو متحرک حمزہ جمع ہوئے، یہاں پر دو ہمارے پاس متحرک حمزہ جمع ہو گئے، ایک حمزہ ہمارے پاس کیا ہے؟ مکسور ہے، دوسرے حمزہ کو جائن کے قاعدے سے یا سے بدل دیا، جو دوسرا حمزہ ہے اس کو جائن کے قاعدے سے کس سے بدل دیا؟ یا سے بدل دیا، تو یہ جائن سے جائن ہو گیا۔ پھر یا کو یرمی القاضی کے قاعدے سے، یرمی القاضی کا قاعدہ کیا ہے کہ آخر کو ساکن کر دیتے ہیں، قاعدے سے ساکن کیا تو جائن یعنی اجتماع ساکنین ہو گیا ہمارے پاس، پہلا ساکن ہمارے پاس یعنی یا مدہ ہے، اس کو اجتماع ساکنین کے قاعدے سے جب حذف کیا تو جائن بروزن فاعن ہو گیا، جائن بروزن فاعن ہو گیا۔
नंबर 3 हमारे पास है कायदा नंबर 3 अवादिमु का कायदा। अवादिमु का कायदा कि जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमज़ा एक साथ आएँ, जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमज़ा एक साथ आएँ और कोई हमज़ा मकसूर ना हो, जब एक कलमे में दो मुतहरिक हमज़ा एक साथ आएँ और कोई हमज़ा मकसूर ना हो तो दूसरे हमज़ा को वाव से बदलना ज़रूरी है। दूसरे हमज़ा को वाव से बदलना क्या है, ज़रूरी है। जैसे आदिमु से अवादिमु, आदिमु से अवादिमु, यहाँ पर दूसरे हमज़ा को हमने दूसरे हमज़ा को किससे बदला है, वाव से बदलना ज़रूरी है। तो लिहाजा हमने इसको वाव से बदल दिया तो ये हमारे पास आदिमु से अवादिमु हो गया। तो ये हमारे मामूज़ के कायदे हैं जो कि 3 हैं। आमना का कायदा, नंबर 2 जाइन का कायदा और नंबर 3 अवादिमु का कायदा। इनको आपने बहुत अच्छी तरह याद करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।